بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، میں حبیب اللہ خان بلچ، سرپرست اعلیٰ پنیالہ کمیونٹی انڈی خان کے جانب سے آپ کے خدمت میں ایک نایاب تاریخی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا عرصہ دراز سے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا ذوق و شوق میں رہا ہوگا کہ بلچ قبیلہ اور وادی پنیالہ کے تاریخ کے حوالے سے معلومات حاصل ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے امان اللہ خان مدلخیل بلچ پٹھان کو، جو کہ ایک معنیٰ تاریخ دان، سوشل ورکر اور انسان دوست شخصیت ہے، پنیالہ کمیونٹی انڈی خان کے بانی رکن اور نائب صدر بھی ہیں۔ تاریخ امان اللہ خان کا مشغلہ ہے۔ افغان تاریخ پر امان اللہ خان کے پاس ذاتی لائبریری بھی ہے، جس میں مختلف زبانوں میں 3000 کے قریب کتب موجود ہے۔ لودھی پٹھان اور بلچ قبیلہ کے آبائی گاؤں پنیالہ کے متعلق تفصیلی تاریخی معلومات ایک انٹرویو کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے۔ امان اللہ خان، سنا ہے کہ بلچ قبیلہ لودھی قبیلے کا ایک شاخ ہے، اس پر تفصیلی خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب حبیب اللہ خان، سرپرست اعلیٰ پنیالہ کمیونٹی انڈیا خان، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے قبیلے اور علاقے کی تاریخ اپنے عوام کے سامنے پیش کروں۔ چونکہ بلچ قبیلہ لودھی قبیلہ کی ایک شاخ ہے، اس لیے بلچ قبیلہ کی ذکر سے پہلے میں لودھی قبیلے کا ایک مختصر تعارف ضروری سمجھتا ہوں۔ اگرچہ نیازی، دوتانی، مروت، دولت خیل، سوری، یہ سب بھی لودھی قبیلہ کی شاخیں ہیں، لیکن لودھی قبیلہ کی ایک اور اہم شاخ پڑنگی لودھی نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک عام رول ادا کیا ہے۔ اس قبیلہ نے سیاسی تاریخ کے علاوہ مختلف شعبۂ زندگی، مثلا نظام اراضی و مالگزاری، مذہب، فنون لطیفہ، فن تعمیرات میں بھی انتہائی شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور ان کے نشانات آج بھی ہندوستان میں مختلف علاقوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اس قبیلے نے امیر سبکتگین کے وقت سے لے کر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک مختلف حکومتی عہدوں اور فوجی خدمات سر انجام دیے ہیں۔ لودھی قبیلہ شروع میں گرمیوں میں افغانستان میں رہائش پذیر ہوتے اور سردیوں میں علاقہ دامان میں آ کر ٹانک، روڑی اور کوہ خیسور کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے۔ ملک بیرام خان اپنے بڑے بھائی ملک محمود خان سے کسی تنازع کی بنیاد پر خفا ہو کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملتان چلا گیا اور وہاں پر گورنر ملتان ملک مروان کے ساتھ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ ملک بیرام کا بیٹا سلطان شاہ لقب اسلام خان اپنی ذاتی قابلیت اور دلیری کی وجہ سے سید خضر خان سلطان ہند کے وقت میں سرہند کا گورنر مقرر ہوا۔ سلطان شاہ کا بھتیجا اور ملک کالا خان کا بیٹا
ملک بہلول لودھی بعد میں بادشاہ ہند بنا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی بادشاہ بنا، اور سکندر لودھی کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی بادشاہ ہند بنا۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنی سخت مزاجی اور اپنے قبیلے کی غداری کی وجہ سے بابر بادشاہ سے 1526 میں پانی پت کے مقام پر شکست کھا گیا، اور اس طرح 75 سالہ لودھی سلطنت کا ہندوستان سے خاتمہ ہو گیا۔ لیکن بڑے لودھی سردار گجرات، بنگال اور بہار میں کافی عرصہ بعد تک بھی بڑے عہدوں پر فائز ہوتے رہے۔ آج بھی یہ لوگ ہندوستان کے ضلع لدھیانہ، روپڑ اور دکن میں افغان لودھی کے نام سے آباد ہیں۔ امان اللہ خان، بلچ قبیلے کی تاریخ کے حوالے سے میجر راولٹی کی کیا تحقیقات ہے؟ بلچ قبیلہ کے تاریخ کے حوالے سے مشہور انگریز مستشرق اورینٹلسٹ میجر راولٹی نے 2 رائے پیش کی ہے۔ ایک رائے کے مطابق بلچ قبیلے کا تعلق سید قبیلے سے ہے، جبکہ اس کی دوسری رائے کے مطابق یہ ملک محمود کی اولاد سے ہے۔ ملک محمود کا زمانہ سلطان فیروز شاہ تغلق یعنی 14ویں صدی کا آخری حصہ ہے۔ ملک محمود کی اولاد بعد میں بلوڑ سے پنیالہ چلی گئی اور پنیالہ میں آباد ہو گئے۔ ان کے بلوڑ کے شمال مشرق میں 2 اور لودھی قبیلے خیسور اور عمر خیل بھی آباد ہیں۔ بلچ قبیلہ کی ملکیت شمال مشرق میں وادی لاڑگی یعنی غرومن، مغرب میں گلوٹی، یارک اور روٹی خیل، جبکہ جنوب میں پرانے نہر پاڑپور تک شامل ہے۔ امان اللہ خان، بلچ قبیلہ کی افرادی تعداد بنسبت دوسرے پٹھان قبیلوں کی نسبت کم کیوں ہے؟ بلچ قبیلہ کی پنیالہ میں آبادی کی کمی کی وجوہات 2 ہیں۔ چونکہ سلطان بہلول لودھی بادشاہ ہند بلچ قبیلے کا قریبی رشتہ دار تھا، اس نے اس علاقے میں خط بھیجا کہ آپ لوگ یہاں ہندوستان آ کر جاگیریں لیں اور یہاں پر آباد ہو جائیں۔ تو بلچ قبیلہ کے کافی سارے لوگ ہندوستان چلے گئے اور وہاں پر ان کو جاگیریں ملی۔ بلچ قبیلہ کی دوسری مائگریشن آج سے 300 سال پہلے پنجاب کی طرف ہوئی تھی۔ اس کی وجہ مروت قبیلے کے ساتھ ایک تنازع تھا، جس کی وجہ سے بلچ قبیلہ نے پنیالہ چھوڑ کر پنجاب کے علاقہ پیپلا میں آباد ہو گیا۔ امان اللہ خان، یہ ذرا بتائیں کہ پنجاب میں بلچ قبیلے کی تاریخ کیا ہے اور وہ کہاں آباد ہوئے؟ بلچ قبیلہ نے پیپلا میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد مروت قبیلہ کے ساتھ صلح ہو گئی، اور اس صلح کے نتیجے میں بلچ قبیلہ دوبارہ پنیالہ میں آ کر آباد ہو گئے، لیکن کچھ خاندان پیپلا میں مستقل آباد ہو گئے، اور بعد میں یہی لوگ شمالی میاوالی کی طرف یعنی کلور کوٹ، ہرنولی، جھنڈا والا اور فاضل والا میں آباد ہو گئے۔ آج بھی یہ لوگ بلچ پٹھان کے نام سے مشہور ہے اور علاقے کے بڑے بڑے زمیندار ہیں۔ یہ لوگ خنان خیل، مستی خیل، مدہ خیل اور سرکی خیل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ امان اللہ خان، ذرا یہ بتائیں کہ پنیالہ قبیلہ کے افراد
پنیالہ کے علاوہ علاقہ پنیالہ میں کہاں کہاں آباد ہے؟ بلچ قبیلہ کے افراد پنیالہ کے علاوہ بہادری، وانڈا عمر خان، سیدوالی، تیل گڑھ، وانڈا ڈیڈی یعنی تالگی، وانڈا فیروز، خنانی اور اوبلین میں کافی تعداد میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ بلچ پٹھانوں کی ایک شاخ گمل بازار ضلع ٹانک میں بھی آباد ہے۔ امان اللہ خان، بلچ قبیلے کے ذیلی شاخوں کے متعلق کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ بلچ قبیلہ 13 ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے، جو کہ یہ ہیں: مستی خیل، مدہ خیل، حسین خیل یعنی سین خیل، محمود خیل، ڈیڈی، حسن خیل، شرکی خیل، سراج خیل، منصور خیل، ممن، ملانا، اتا خیل، شادی خیل۔ امان اللہ خان، 1872 سے لے کر 1876 تک ٹکر بندوبست کے وقت پنیالہ میں موجود ملک یا مشران کے نام کے متعلق کوئی معلومات دے دیں۔ 1872 تا 76 ٹکر سیٹلمنٹ رپورٹ کے وقت کمشنر ڈیرہ کی طرف سے منظور شدہ پنیالہ کے 13 ملکان کے نام یہ ہیں: فیروز خان مستی خیل، محمد خان مدہ خیل، پیند خان حسین خیل یعنی سین خیل، باران خان محمود خیل، شہاب الدین خان ڈیڈی، احمد خان حسن خیل، نوران خان شرکی خیل، گلمیر خان سراج خیل، سمند خان شادی خیل، ممریز خان منصور خیل، توران ممند، ظفر ملانا، رسول خان اتا خیل۔ امان اللہ خان، انگریز دور کی پہلی مردم شماری کے وقت تحصیل پارپور میں مختلف پٹھان قبیلوں کی آبادی کتنی تھی؟ برٹش گورنمنٹ کی 1855 کی مردم شماری کے مطابق تحصیل پارپور میں مختلف پٹھان قبیلوں کی تعداد یہ تھی: مروت 2307، بلچ 2186، خیسور 1867۔ جناب امان اللہ خان، بلچ قبیلہ کو دوسرے پٹھان قبیلوں پر کیوں ممتاز حیثیت حاصل ہے؟ بلچ قبیلہ کو قریبی پٹھان قبیلوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ اس کی وجہ ان کا مذہبی تقدس تھا۔ آس پاس کے تمام پٹھان قبیلے ان کا بہت احترام کرتے تھے اور بڑے عقیدت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اسی مذہبی تقدس کی وجہ سے درانی بادشاہوں کے دور حکومت میں پنیالہ کے بلچ قبیلہ پر فوجی خدمات اور ہر قسم کے خراج سے یہ لوگ آزاد تھے۔ 19ویں صدی کے شروع میں نواب محمد خان سدوزئی نواب منکیرا کے ساتھ ایک لڑائی میں، جس میں بلچ قبیلہ نے گنڈپوروں کا ساتھ دیا تھا، اور اس لڑائی میں شکست کے بعد پنیالہ کے قبیلے پر پہلی دفعہ دوسرے پٹھان قبائل کی طرح ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ جناب امان اللہ خان، ذرا یہ بتائیں کہ پنیالہ کے علاقائی حالت کیا ہے، کہاں واقع ہے، ان کو پنیالہ کیوں کہتے ہیں؟ وادی پنیالہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوب میں ڈیرہ اسماعیل خان سے شمال مشرق کی طرف 36 میل، انڈس ہائی وے سے مشرق کی جانب 9 میل اور سی پیک اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کے ساتھ واقع ہے۔
وادیہ پنیالہ کوہ نمک کے پہاڑی سلسلہ کے آخری حدوں کوہ سرخ یعنی خیسور اور کوہ نیلا یعنی شیخ بدین کے درمیانی علاقے پر مشتمل ہے۔ پنیالہ گاؤں کے نام کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، جس میں سب سے زیادہ قریب قیاس یہ ہے چونکہ زمانہ قدیم سے پنیالہ میں پانی وافر مقدار میں تھا، جبکہ ارد گرد کا علاقہ خشک، بنجر اور بے آب و گیا تھا۔ اس وجہ سے نزدیکی ہند کو بولنے والے لوگ پانی کی نسبت سے اس کو پنیالہ کہتے تھے اور بعد میں یہی نام مشہور ہوا۔ پنیالہ قدرتی حسن کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہے۔ انگریزوں کی آمد سے قبل شمال کی طرف پشاور جانے والی شاہراہ پنیالہ سے ہو کر گزرتی تھی۔ جناب امان اللہ خان، سر ایلفنسٹون نے اپنی کتاب میں پنیالے کے حوالے سے کیا تفصیلات بیان کی؟ سر ایلفنسٹون 1809 میں والی کابل شاہ شجاع سے ملنے کے لیے ڈیرہ سے ہو کر پشاور گیا تھا۔ اس نے اپنی مشہور کتاب کنگڈم آف کابل میں پنیالہ میں اپنی قیام اور اس شہر کی قدرتی حسن، پانی کے چشموں، زمین دوز کاریزوں، کھجوروں کے باغات اور سرسبز و شاداب فصلوں کا ذکر کیا ہے۔ سر اولف کیرو نے اپنی مشہور کتاب دی پٹھان میں بھی پنیالہ کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ اس نے پنیالہ کے نخلستان کو جیسے صحرائے عرب میں نخلستان کے مانند قرار دیا ہے، اور اس نے یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کا بھی خصوصی ذکر کیا ہے۔ امان اللہ خان، وادی پنیالہ میں مروت قبیلہ کے آمد کی کہانی بیان فرمائیں۔ آج سے 230 سال پہلے ضلع لکی سے مروت قبیلے کی کچھ شاخیں کوہ نیلا کے اوپر سے پہاڑ عبور کرتے ہوئے وادی پنیالہ کے شمال مشرقی حصوں یعنی غرومن میں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شروع میں یہ لوگ اپنے مال مویشیوں کے ساتھ عارضی جھونپڑیوں میں رہائش پذیر ہوئے۔ وادی لاڑگی یعنی غرومن میں علاقہ رمانی خیل اور شیرو خیسور قبیلہ کی ملکیت میں تھا۔ بلچ اور خیسور کے درمیان وادی لاڑگی کی کچھ ملکیت پر تنازعات اور لڑائیاں ہوتی تھی۔ مروت قبیلہ کے لوگوں نے ان حالات کا زبردست فائدہ اٹھایا اور وادی لاڑگی میں کچھ علاقہ خرید کر اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یہاں چھوٹے چھوٹے دیہات آباد کیے۔ 1860 کے قریب یہ لوگ غرومن سے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے پنیالہ اور پارپور کے درمیان پھیلے ہوئے تل یعنی لیوان و تالا میں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اب یہاں ان کے کئی دیہات آباد ہو چکے ہیں۔ جناب امان اللہ خان، پنیالہ کے لوگوں کی تہذیب، تمدن اور دوسرے اقوام جو پنیالہ میں آباد ہے، اس کی کوئی تفصیل؟ پنیالہ کے لوگ نرم مزاج، میٹھے اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، انتہائی مہذب اور امن و امان سے رہنے والے ہیں۔ پنیالہ میں اب بلچ قبیلے کے علاوہ دوسرے قوموں کے لوگ کافی تعداد میں آباد ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندو لوگ کافی تعداد میں آباد تھے اور پنیالہ کی معیشت میں ان کا عام رول تھا۔ پنیالہ میں کئی سید خاندان، بخاری سید، یاسین زئی سید، جیلانی اور گیلانی سید آباد ہیں۔ کچھ قریشی خاندان بھی کافی عرصے سے آباد ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ہنرمند خاندان بھی پنیالہ میں کافی عرصہ سے آباد ہیں۔ حاجی بابا بلچ پنیالہ کی مشہور زیارت ہے۔
ان کا ہر سال موسم بہار میں سالانہ عرس منایا جاتا ہے اور کافی دور دراز سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ پنیالہ میں لمبی قبر صحابی کے نام سے مشہور ہے۔ اس قبر کی زیارت کے لیے بھی لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ جناب امان اللہ خان، ذرا یہ بتائیں کہ پنیالہ کے حوالے سے سیاسی حالات اور اہم شخصیات کے حوالے کچھ تفصیلات بیان فرمائیں۔ پنیالہ کے لوگ سیاسی طور پر بڑے بیدار اور باشعور ہیں۔ مولانا مفتی محمود خان غلام سرور خان سابق صوبائی وزیر مال مغربی پاکستان کا تعلق اسی خطہ سے تھا۔ قیام پاکستان سے قبل کانگریس اور مسلم لیگ دونوں پارٹیوں کا اس علاقہ میں زبردست زور اور مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ موجودہ دور میں مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت کا تعلق بھی اسی علاقہ سے ہے۔ اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے مولانا صاحب سے اس علاقے کے حوالے سے عام کارنامہ ہے۔ مرحوم سابق ایم پی اے جاوید اکبر خان کا تعلق بھی پنیالہ سے ہے۔ جاوید اکبر خان نے علاقہ کی ترقی میں اہم خدمات انجام دیے ہیں، جن میں پنیالہ پاڑپور روڈ اور ندی تویا پر پل اہم کارنامے ہیں۔ مرحوم جاوید اکبر خان کے فرزند اور موجودہ ایم پی اے احتشام اکبر خان بھی علاقہ پنیالہ کے ترقی کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ جناب امان اللہ خان، ذرا یہ بتائیں کہ پنیالہ کے جغرافیائی حالات اور زراعت کے حوالے سے معلومات بیان فرمائیں۔ پنیالہ جغرافیائی لحاظ سے انتہائی زرخیز زمین، وافر مقدار میں پانی، پہاڑی اور ریتلے علاقے پر مشتمل ہے۔ پنیالہ 3 اشیاء کے لیے پورے ملک میں مشہور ہے، مثلاً لنگڑا کا لذیذ آم، قدرتی چشموں کا صاف و شفاف صحت بخش پانی اور تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی خالص ریت شامل ہے۔ اس علاقہ کے معدنیات میں کئی قسم کا سلیکا پایا جاتا ہے جو ملک کے مختلف کارخانوں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ پنیالہ میں کھجوروں کے کئی اقسام، آم، امرود اور انجیر کے باغات ہیں۔ یہاں پر کئی قسم کے لذیذ سبزیاں اور فصلوں میں گندم، چنا اور باجرہ کاشت کیا جاتا ہے۔ امان خان، ذرا یہ بتائیں کہ پنیالہ کے لوگوں کی ثقافتی حالت کے بارے میں معلومات بیان فرمائیں۔ اس علاقہ کے ثقافتی رنگوں میں دودا، لوک موسیقی کی محفلیں، کتا ریس، شکار، والی بال، فٹ بال اور کرکٹ کے کھیل شامل ہیں۔ فٹ بال کے میدان میں پنیالہ کے کھلاڑیوں کو خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ پاکستان فٹ بال ٹیم کے کیپٹن جعفر خان کا تعلق بھی اسی خطہ سے ہے۔ پنیالہ کے تعلیمی تاریخ اور تعلیمی حالت کے متعلق حالات بیان فرمائیں۔ پنیالہ تعلیمی لحاظ سے انتہائی زرخیز ہے۔ گورنمنٹ مڈل اسکول مردانہ قیام پاکستان سے پہلے موجود تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس کو ہائی کا درجہ دیا گیا اور اب گورنمنٹ ڈگری کالج بھی قائم ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی اسلامی دارالعلوم اور پرائیویٹ اسکول تعلیمی لحاظ سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پنیالہ کے کئی ہونہار بچے کیڈٹ کالج سے فارغ ہو کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں سرگرم عمل ہیں۔ امان اللہ خان، پنیالہ کی تفریحی اہمیت کیا ہے؟ پنیالہ کی تفریحی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پنیالہ کے خوبصورت مقامات میں جڑوبا، باغات
اور ندی تویا شامل ہے۔ موسم گرما میں جب آم اور کھجور کے پھل پک جاتے ہیں تو خوب رونق ہوتی ہے اور لوگ دور دراز سے آتے رہتے ہیں۔ پنیالہ کے آثار قدیمہ میں سرک کوٹ اور رانی کوٹ شامل ہیں۔ سرک کوٹ پنیالہ کی آبادی کا قدیم مقام ہے، جبکہ رانی کوٹ پری اسلامک دور کا ہندوشاہی یادگار ہے۔ ان دونوں مقامات پر اگر محکمہ آثار قدیمہ توجہ اور تحقیق کرے تو تاریخ کے حوالے سے نہایت عام معلومات حاصل ہونے کی امید ہے۔ جناب امان اللہ خان، ذرا یہ بتائیں کہ پنیالہ کے لوگوں کے روزگار کس حالت میں یا کیا کیا روزگار وہ کرتے رہتے ہیں؟ پنیالہ کے زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ، تجارت اور سرکاری ملازمتوں میں کام کرتے ہیں۔ پنیالہ کے لوگ روزگار کے سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں آباد ہیں۔ جناب امان اللہ خان، پنیالہ کے اہم مسائل کیا ہے اور ان کے متعلق کوئی حل بھی بیان فرمائیں۔ پنیالہ کے عام مسائل میں امن و امان کا قیام، نشے کی روک تھام، گلوٹی روڈ سے پاڑپور روڈ تک بائی پاس روڈ، پنیالہ کو تحصیل کا درجہ دینا، تفریحی مقامات کا قیام، تعلیمی سہولتوں کو مزید بہتر بنانا، صحت کے مراکز میں حفظان صحت کے حوالے سے جدید سہولیات مہیا کرنا، کھجور اور آم کے پھلوں کو محفوظ کرنے کے لیے سائنسی بنیاد پر انتظام کرنا اور مختلف معدنیات جو پنیالہ کے پہاڑوں سے مل رہے ہیں ان کے لیے کارخانوں کا قیام ضروری ہے۔ وادی پنیالہ کی طرف حکومت اور خاص کر ٹورزم محکمہ اگر توجہ اور فنڈز فراہم کرے تو یہ جنوبی اضلاع میں ایک بہترین تفریحی مقام کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں آج امان اللہ خان کا بے حد مشکور ہوں جس نے اتنی قیمتی معلومات اپنے قوم اور علاقے کے متعلق بیان فرمائے۔ امید ہے کہ ہمارے تمام کمیونٹی کے ممبران اس میسج کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں پنیالہ کمیونٹی کی جانب میری یہ التجا ہے کہ پشتون، پٹھان، افغان، خاص کر لودھی پٹھان کے متعلق اگر کسی کے پاس مستند تاریخی معلومات ہو تو پنیالہ کمیونٹی کے فیس بک پیج پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور معلومات شیئر کریں تاکہ اس قومی خدمت کو بہتر انداز میں آئندہ کے لیے شیئر کریں۔ حبیب اللہ خان، سرپرست اعلیٰ، پنیالہ کمیونٹی، انڈیائی خان، KPK، پاکستان زندہ باد۔